اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز جو فرض کی ہے، جو انسان بھی 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 50 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ثواب دیں گے۔ جب نماز آئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ دیا، تو اللہ رب العزت نے پورے 50 ٹائم کی نماز نازل کی تھی۔ لیکن راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ کتنے ٹائم کی نماز ملی ہے؟ واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا 50 ٹائم کی ملی ہے، تو کہا کہ بھائی آپ جو ہے نماز کم کروا لیں، یہ امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گی۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں اللہ رب العزت کے پاس اور جا کر کم کرائی ہے، تو اللہ نے 5 کم کر دی۔ پھر واپس آئے، پھر واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ ملے، کتنے ٹائم کی نماز بچی ہے؟ کہ کہا 5 کم ہو گئی ہیں، 45 بچی ہیں۔ کہ کہا جاؤ کم کرا لو، یہ امت 45 بھی نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس گئے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کے پاس گئے، ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز کم کی ہے۔ تو جب آخر میں 5 وقت کی نماز بچی ہے، تو اس نماز کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، کہا کتنی بچی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 بچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کم کروا لیں، یہ امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ ہم اپنا حال خوب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کتنی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چونکہ جب بھی اللہ کے نبی گئے ہیں نماز کم کروانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہر مرتبہ کم کی ہے۔ اسی طریقے سے 9 مرتبہ میں 5 کم ہوتی رہی، تو آخر میں 5 وقت کی بچی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہر مرتبہ 5 کم کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس مرتبہ بھی 5 کم ہو جائیں تو پھر نماز ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس نہیں گئے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ یہ امت نماز 5 ٹائم کی پڑھے گی، اور اس امت کو اجر و ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جو انسان بھی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس کی روزی کی جو تنگی ہے وہ دور کر دیں گے۔ جس کے لیے انسان در در بھٹکتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، سب چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ جو تنگی ہے، اس کی روزی کی جو پریشانی ہے، اس کی روزی کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے، اور آسانی والی اس کو روزی دیں گے جو انسان نماز کا اہتمام کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے قبر کا عذاب اللہ رب العزت ہٹا دیں گے۔ قبر جو ہے سب سے زیادہ کٹھن منزل ہے، سب سے زیادہ بھاری جو منزل ہے وہ قبر کی ہے۔ جو انسان قبر کی منزل کو پار کر جائے گا، اللہ رب العزت اس کی ساری منزلیں آسانی کے ساتھ پار کرا دیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، اور تیسرا اس کو انعام یہ دیں گے کہ اللہ رب العزت اس کی جو پل صراط کا راستہ ہے، یہ 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھنا ہے، 500 برس سیدھے چلنا ہے، اور 500 برس اترنا ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز یہ راستہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کا جو انسان نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو بجلی کے طرح پل صراط کے راستے سے پار کرا دیں گے۔ اور 3 انعام ہوئے۔ چوتھا انعام یہ دیں گے اللہ رب العزت اس کو کہ اس کے جو نامہ اعمال ہے وہ سیدھے ہاتھ کے اندر ملے گا۔ جو انسان وہاں پر کامیاب ہو گیا، آخرت کے اندر جو انسان کامیاب ہوگا، اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیں گے، اور وہ انسان سب کو دکھاتے پھرے گا، دیکھو میں سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ہے، دیکھو میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ انسان بہت زیادہ خوش ہوگا، اور خوشی کے مارے وہ سب کو دکھاتا پھرے گا۔ اور 5واں انعام جو دیں گے اللہ رب العزت اس کو 5واں انعام یہ دیں گے کہ اللہ پاک اس کو بنا حساب اور کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، نماز کے پڑھنے پر اللہ رب العزت کتنے انعامات ہمیں دے رہے ہیں۔ روزی سب سے پہلے روزی کا مسئلہ ہے جس کے لیے انسان پریشان پھرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روزی کی تنگی بھی ختم کر دیں گے۔ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، اور جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کرتے رہے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں نبی سے محبت ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، حدیث پاک کے مطابق وہ انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
آنکھوں کو ٹھنڈی نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ پتہ ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کوئی انسان نماز میں کمزور ہے، یعنی نماز پڑھنا کچھ ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ٹائم کم ملتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دے۔ جو انسان بھی نماز کی دعوت دینی شروع کر دے گا، لوگوں سے کہے گا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ انسان جو ہے وہ خود جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، جس عمل کی وہ دعوت دے رہا ہے، یعنی وہ نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو اس انسان کا خود کا نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، آپ حضرات سے درخواست ہے خود بھی نماز پڑھیں، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور لوگوں کو اس کی خوب جو ہے چل پھر کر اس کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔